أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة واللہ خبیر بما تعملون۔ سبحان اللہ۔ اس آیہ کریمہ میں تشویق جہاد دلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے امتحان کا ذکر فرمایا کہ تمہیں کبھی بھی ایسا نہیں چھوڑا جائے گا کہ تمہارا امتحان نہ لیا جائے اور تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، تم کہو کہ ٹھیک ہے جی، تمہیں سند مل جائے، سرٹیفکیٹ مل جائے اہل ایمان ہونے کا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ تعلق ہونے کا اور رسول اللہ علیہ السلام کے سچے عاشق ہونے کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پوری دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان سارے انبیاء کی جو صحابہ کی جماعتیں تھیں، ان تمام جماعت صحابہ میں بہترین جماعت صحابہ جو رسول اللہ علیہ السلام کو حاصل تھی، ہاں جی، اس جماعت کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ تمہارا امتحان ہونا ہے، تمہارا امتحان ہونا ہے۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ کسی کو ایسے ہی جناب سرٹیفکیٹ مل جائے کہ تو عارف باللہ ہے، تو بڑا عاشق رسول ہے، تو بڑا محب رسول ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ام حسبتم من تترکوا، میں کیا تمہارا یہ گمان ہے تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ نہ نہ، ایسے نہیں ہوگا۔ ہاں جی، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تمہارے لوگوں میں جو جہاد کرنے والے ہیں ان کا امتحان نہیں لیا۔ ہاں جی، تمہارا امتحان ہونا ہے تم میں جہاد کرنے والا کون ہے اور جہاد سے پیچھے کھسکنے والا کون ہے۔ یہ ذہن میں رہے، اس وقت کا جو جہاد تھا وہ سب سے مشکل ترین جہاد تھا، کیونکہ انہوں نے جو تلوار اٹھانی تھی وہ سامنے کوئی رومی نہیں تھے، سامنے کھڑے ہوئے کوئی جناب تتاری نہیں تھے، سامنے کھڑے ہوئے کوئی غیر علاقے کے لوگ نہیں تھے۔ یہاں سے جس نے تلوار اٹھانی تھی، تلوار جس کے گلے پہ پڑنی تھی، اس بندے کا گلا چاچا لگتا تھا۔ جی، یہاں سے تلوار اٹھنی تھی، جس بندے کے گلے پہ پڑنی تھی تلوار، وہ اس بندے کا بیٹا لگتا تھا۔ یہاں سے جس نے تلوار اٹھانی تھی، جس بندے کے گلے پہ پڑنی تھی، وہ دونوں جناب سگے بھائی تھے آپس میں۔ جی، دونوں آپس میں رشتہ دار تھے، ان کی رشتہ داریاں ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف بھائی ہے، ایک طرف ماموں ہے، دوسری طرف بھانجا ہے، ایک طرف چاچا ہے، دوسری طرف بھتیجا ہے۔ اس طرح کر کے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی جو تم نے ٹکرانا ہے، ٹکرانا بھی اپنوں سے ہے، پھر بھی تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، تمہارا امتحان ہونا ہے۔ کون رشتہ داری کو باقی رکھتا ہے، کون تعلق باللہ کو باقی رکھتا ہے۔ یہ بھی ایک لفظ ہے تعلق باللہ کا، جو آج ہمارے معاشرے میں سننے کو نہیں آتا۔ تعلق باللہ، رب کے ساتھ تعلق، باقی سب کے ساتھ بندہ تعلق ختم کر دے، صرف رب کے ساتھ تعلق ہو، رب کے ساتھ تعلق ہو، رب تبارک، ہر وہ چیز جو رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو رب سے منسوب ہے، اس کے ساتھ تعلق ہو۔ باقی سب سے بندہ قطع تعلقی کر لے، یہی بندے کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ فرض عین ہے ہر بندے پر کہ وہ تعلق باللہ کے علاوہ ہر تعلق توڑ دے۔ یہ آیہ مبارکہ پورا مضمون اسی پر ہے۔ اصل میں بہت سارے ایسے مضامین تھے جو آج سننے کو نہیں ملتے ہیں جی۔ ایک صوفیاء میں ایک بہت زبردست مضمون ہوتا تھا عشق الہی کا، اب تو لفظ سننے کو نہیں ملتا۔ عشق الہی، الہ کا عشق ہے، میرے اللہ کا عشق ہے۔ عشق الہی تو رہا ہی نہیں۔ عشق پیر ہو گیا، عشق مرشد ہو گیا، عشق فلاں ہو گیا، عشق بیوی ہو گیا، بچوں کا عشق ہو گیا، مال کا عشق ہو گیا، شہرت کا عشق ہو گیا۔ اس طرح کے بھوت چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ عشق تھوڑی ہے، تو بھوت ہیں سارے جو بندے کے دماغوں پہ سوار ہیں۔ عشق تو ہے صرف اور صرف وہ تو خالق اور مالک کا عشق ہے، جو آج ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ کان ترس گئے ہیں جی کہ یہ لفظ بھی کبھی سننے کو ملے جناب خانقاہوں میں، مزاروں میں۔ آپ درباروں پہ چلے جائیں، پیر آپس میں گتھم گتھی ہوئے پڑے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت انہیں حاصل ہوتی تو آپس میں لڑ پڑتے یہ، اور رب تعالیٰ کی معرفت ہی حاصل نہیں ہے ان کو، اس لیے تو جناب یہ رات دن جب بھی دیکھو لڑ پڑے ہیں۔ لڑتے کس بات پر ہیں؟ نذرانے پر، یا ایک پلیٹ کھیر کی اسی پہ لڑائی ہے، اسی پہ لڑائی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ان کی اپنی تربیت ہونے والی ہے۔ یہ شیخ جو ہے یہ مربی نہیں ہے، خود اس کو تربیت کی ضرورت ہے۔ جب اس کی تربیت ہو جائے گی تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک دربار کے جب 4,000 خلیفے ہوں
ایک ایک دربار کے 4,000 گدی نشین ہوں، تو بتائیں پھر نظام کیسے درست ہونا؟ پہلے خلیفہ گدی نشین ایک ہی ہوتا تھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، میدان جہاد میں کھڑا ہوتا ہے۔ آج والے اس کے ہاتھ میں یا چمچ ہے یا چمٹا ہے، دو چیزیں ہیں، یا پھر قوالی گا کے ناچ ٹاپ لیتے ہیں یا پھر چمچ کے ساتھ کھیر کھا لیتے ہیں، حلوہ کھا لیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ آپ بڑے بڑے خانقاہوں پہ جا کے دیکھ لیں جی، رات دن قوالیاں ہو رہی ہیں، پیر صاحب مست پڑے ہیں وہیں پہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھئی یہ ہمارے صوفیاء کا نہ مزاج ہے ایسا، نہ ہمارے صوفیاء نے کبھی ایسا کیا ہے۔ ہاں، یہ ڈھونگی پیر ہیں، ڈھونگی سارے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد میں تمہیں ایسا نہیں چھوڑا جائے گا، تمہارا امتحان ہونا ہے، تم نے جانا ہے میدان مارکا میں، میرے مارکا کے میدان میں تم نے اترنا ہے، وہاں تم نے جانا ہے، وہاں تمہارا مقابلہ ہونا ہے، وہاں تلواریں چلنی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنگ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ عرض گزار وہ کہنے لگے بجی بدر میں نا ایک بار میری تلوار اوپر تھی، آپ کی گردن نیچے تھی، میں نے ایک دم تلوار پیچھے کر لی، میں نے کہا ابا جی ہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ فرمایا کہ تو تو کہہ رہا ہے کئی بار تلوار کے نیچے آیا ہوں میں، تو نے چھوڑ دیا ابا سمجھ کے، میں تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے تھا، گردن اتار کے پیچھے پھینک دیتا، میں یہ نہیں دیکھتا میرا بیٹا، میں یہ دیکھتا تو میرے رسول کے مقابلے میں آیا ہوں، میں نہیں چھوڑتا تم۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کامیاب ہوئے ہیں اس امتحان میں، جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے میں تمہارا امتحان ہونا ہے۔ بھئی یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ صرف مخاطب حضور کے صحابہ کو نہیں ہے، اگرچہ یہ اس دور میں نازل ہو رہی ہے، لیکن یہ پوری دنیا کے لوگوں کو آج بھی اس وقت ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں جو ایمان والا ہوگا، جس کا تعلق باللہ مضبوط ہوگا، تعلق بالرسول مضبوط ہوگا، محبت بالرسول میں وہ بندہ جو ہے نا وہ پختہ ترین ہوگا، وہ بندہ رشتہ داری نہیں دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا تعلق رب کے ساتھ نہیں ہے، گردن اتار دے گا۔ وہ یہ دیکھے گا میرے حبیب کا یہ دشمن ہے، گردن اتار دے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا چاچا ہے، ماما ہے، ابا ہے، تایا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، کچھ نہیں دیکھے گا، وہ صرف یہ دیکھے گا یہ میرے رب کا نہیں ہے، اس لیے اس کی گردن اترنی چاہیے۔ اس کی گردن جو ہے نا اس کے دھڑ پہ نہیں، اس کی گردن زمین پہ ہی اچھی لگتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، یہ ہر دور میں امتحان ہونا ہے، ہر دور میں۔ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے حضور کے صحابہ سے تو امتحان ہو، میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم جناب صرف روٹی شوٹی کھائیں اور کھیر کھائیں، حلوے مانڈے کھائیں اور اس طرح کر کے پیر بن کے ہاتھ چموائیں لوگوں سے، بس چھوٹے، اس طرح تھوڑے چھوٹنا ہم نے۔ یہ آج اس وقت جو نا ہمارا امتحان چل رہا ہے، ہم کتنے امتحانوں میں ناکام ترین ہو چکے ہیں، ہمارا نام پتہ نہیں کس جماعت میں شامل ہو چکا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو جہاد کرنے جائے گا وہاں لڑ پڑے گا ان کے ساتھ، وہ تعلق باللہ والا ہے، وہ تعلق بالرسول والا ہے، وہ بندہ پکا ٹھکا مومن ہے۔ میں جو جہاد کرنے نہیں جائے گا وہ منافق ہوگا، جو اپنے تعلق کو دیکھے گا وہ منافق ہوگا، جو چچا کا منہ دیکھے گا وہ منافق ہوگا، جو بھانجے کا منہ دیکھے گا وہ منافق ہوگا۔ آج بتائیں یار ہمارے کیا لگتے تھے کافر؟ افغانستان پہ حملہ ہوا ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں جی، عراق پہ حملہ ہوا ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں جی، بیروت پہ حملہ ہوا، لبنان پہ حملہ ہوا، مختلف علاقوں پہ حملہ ہوا، لیبیا پہ حملہ ہوا، جناب قذافی کو رگڑا گیا، جناب سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا مارنے کے بعد، ہیں جی اس کی اہانت کی گئی، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں جی۔ فلسطین پہ حملہ ہوا ہم اسرائیل کے یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آج یمن پہ حملہ ہوا ہے ہم پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ امتحان تو ہو رہا ہے، آج امتحان تو ہو رہا ہے بھائی، ہم کہاں کھڑے ہیں یہ بتائیں۔ آج جناب ہمارے مسلمانوں کے بڑے بڑے سرکردہ پیر جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں، بڑے بڑے صوفی اعظم ہیں جی، ائمت صوفیہ، وہ جا کے جناب ان کے چرنوں میں بیٹھ رہے ہیں، ان کے جناب پاؤں کو جناب چھو رہے ہیں، ان کی خدمتیں کر رہے ہیں، چاپلوسیاں کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں جیسے انہوں نے یہ کتے پال کے رکھے ہیں۔ اتنی لمبی داڑیاں ان کی ہوئی ہیں مسلمانوں کے نذرانے کھا کھا کے، اور یہ پڑے ہوئے ہیں کن کے قدموں میں؟ مشرکوں کے قدموں میں، اور وہ بھی جو مسلمانوں کے نمبر 1 دشمن ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے جو تمہارے شعائر اسلامیہ کو مٹانا چاہتے ہیں، تمہاری شریعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو یا پھر مساجد میں اذان کا مسئلہ ہو، کس مسئلے پہ انہوں نے مسلمانوں کی نرمی دکھائی ہے یار بتائیں؟ گائے کی قربانی کا مسئلہ ہو، کس مسئلے میں انہوں نے نرمی دکھائی ہے؟ اور جب انہوں نے نرمی نہیں دکھائی تیرے دین کے معاملے میں، تو ان کے قدموں میں کیوں جا پڑا ہے؟ کون سی چھوٹ لے کے آیا اسے؟ گائے کی قربانی کرنے دیں گے تمہیں؟ پورے علاقوں میں اذان پڑھنے دیں گے تمہیں؟ تمہاری بہنوں کو بیٹیوں کو برقع پہننے دیں گے وہ؟
وہ تمہاری بہنوں بیٹیوں کے برقعے نوچیں اور تمہارے وقت سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا صوفی سفید داڑھی کے ساتھ جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ جائے۔ کیا پیری ہے، کیا تصوف ہے۔ تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں نا، ان میں ایک باب آتا ہے پورا غیرت کا، سمجھا ہے نا، غیرت کا باب آتا ہے تصوف میں۔ ہاں، ان کو نہیں پتہ تو میں دکھاتا ہوں ان کو۔ اٹھائے نا کتابیں صوفیاء کی، جو اولین صوفی، آج کل کے صوفیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کل کے صوفیوں کا تو اسلام بھی ٹھنڈا یک ہے، ان کے تصوف بھی سارا ٹھنڈا یک ہے اور خالی غیرت ہے۔ یہ پہلے صوفیاء کی بات کر رہا ہوں، عربی میں جو کتابیں موجود ہیں ان میں یہ غیرت کا پورا چیپٹر ہوتا تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے، سندھ کے بزرگ تھے، کراچی میں کسی ذلیل نے گستاخی کی، وہ بزرگ نقش بندی سلسلے کے تھے، تو کسی نے گستاخی کر دی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بزرگ جو ہے نا فل تیش میں، فل غصے میں، تو کسی کو ہمت نہیں پڑ رہی کہ پوچھ لے۔ ایک خادم کو فرمایا کہ پانی لاؤ وضو کرنے کے لیے، وہ پانی لے کے آئے، وضو کرنے لگے، حضرت وہ پیچھے کھڑا ہوا کہنے لگے حضور خیریت تو ہے، آپ بڑے جلال میں ہیں آج۔ آپ وہ بزرگ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتہ کریمہ علیہ السلام کی گستاخی ہوئی ہے۔ وہ آگے سے صوفی بھی ایسا تھا، وہ کہنے لگا حضرت آپ تو صوفی ہیں، آپ کیوں غصہ کر گئے؟ انہوں نے فرمایا تجھے کس خبیث نے کہا ہے کہ صوفی بے غیرت ہوتا ہے؟ اور تمہیں کس خبیث نے کیا دیا صوفی بے غیرت ہوتا ہے؟ اور صوفی تو بنتا ہی تب ہے جب اس میں غیرت ہو، اس میں غیرت نہ ہو تو صوفی کس چیز کیا ہے وہ؟ اللہ اکبر کبیرہ، تو صوفی بے غیرت نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ اور ہی کوئی بلا نکل آئی ہے ہمارے ہاں، یہ سارے کے سارے لانچ کیے ہوئے انگریز کے چرنوں میں بیٹھنے والے، ان سے پیسے لے کے ڈالر کھانے والے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں سارے۔ ایسے بندوں کو بھی ہم جانتے ہیں جنہوں نے امریکہ سے پیسے لیے تھے ڈالر، کہ جناب یہاں پہ پاکستان میں جو جہاد کا نام لیا جا رہا ہے نا وہ بند ہونا چاہیے۔ ہاں، اور ڈالر بھی کتنے لیے تھے انہوں نے جناب؟ اپنی مسلک کی، اپنی جماعت کی عزت خاک میں ملا دی، صرف 35,000 ڈالر لیے تھے۔ میں نے کہا یار ہمارے مسلک کی یہی قیمت تھی کہ تم نے لی ہے، بڑا غرق کیا تم نے۔ رب رسول کے حکم کے خلاف کھڑا ہو جائے بندہ، یار بتائیں کیا بنے گا اس کا؟ یہ آگے آ رہا ہے مضمون سارے کا سارا، آپ سچی بات ہے سنیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ بندوں سے کیا ہے، رب مومنوں سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ ابھی تو تمہارا امتحان ہی نہیں ہوا، جاہدوا منکم، تم میں کون جہاد کرنے والا ہے، تمہارا امتحان ہونا ہے۔ بتائیں یار، رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو لفظ جہاد جو ہے یہ پورا امتحان ہو، اور ہمارے ہاں یہ لفظ ہی نہ ہو۔ امتحان ہوتا ہے نا، کسی بچے نے مثال کے طور پر اس میں جناب صرف ہے، نحو ہے، باقی چیزیں ہیں، علم معنی ہے، بیان ہے، بدیع ہے، باقی چیزیں ساری شامل ہیں۔ امتحان ہوتا ہے بچوں کا، تو ایک بچے کو علم معنی کا پتہ ہی نہ ہو اور وہ جا بیٹھے امتحان دینے، فیل ہوگا نہیں ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ میں نے جو تمہارے امتحان لینے نا ان میں ایک جہاد کا باب بھی ہے۔ اور ہمارے ہاں پورا اسلام ہی ٹھڑی تبلیغ کر رہا ہو، ہمارے ہاں پورے اسلام کے اندر جو اسلام کا جو میڈیکلی نظام ہے اس میں ساری گولیاں پڑی ہی میٹھی ہوں، بتائیں کیا بنے گا اس قوم کا؟ یہ ظلم کسی اور نے نہیں کیا، یہ مذہبی بہروپیوں نے کیا ہے۔ انہوں نے پوری قوم کا مزاج پکڑ کے بگاڑ دیا، پوری قوم کا مزاج بگاڑا انہوں نے، اللہ اکبر۔ آپ حیران ہوں گے، ایک جگہ نا مزار شریف پہ بڑے گند خرابے ہو رہے تھے، عورتوں مردوں کی ملاقاتیں، اب تو خیر اتنا نظام بگڑ گیا ہے کہ مزارات پہ جناب لڑکی لڑکے ڈیٹ مارنے بھی وہیں جاتے ہیں، مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جی نعوذ باللہ من ذالک، یہ حال ہو چکا ہے لوگوں کا، ٹھیک ہے نا۔ مجھے مدینہ شریف میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پہ بندے نے بتایا، اس نے کہا یہاں پہ بات بڑی مشہور ہے، جو لڑکی لڑکا آپس میں شادی کرنا چاہتے ہوں اور وہ شادی ان کے گھر والے نہ مان رہے ہوں تو لڑکی لڑکا دونوں مل کے نا 7 جمعراتیں 7 بدھ کو یہاں پہ حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ آ جائیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے، لڑکی لڑکا دونوں آئیں اکٹھے، شادی سے بھی پہلے آ جائیں۔ کیا مطلب؟ یہ حرام کی تبلیغیں کون کر رہا ہے؟ اس طرح کی باتیں کون مشہور کر رہا ہے لوگوں میں کہ لوگ ایسے نامراد ہیں وہ اس طرح کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہاں جا کے کسی نے غیرت کی بھیک نہیں مانگی حضرت امیر حمزہ سے، جی آپ نے اپنا جسم کٹوا دیا، آپ کا جگر کٹ گیا، آپ کا کلیجہ کٹ گیا، ٹکڑے ہو گئے، جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دین کی غیرت دی تھی کہ آپ مہربانی کریں رب تعالیٰ سے دعا مانگے، مولا تعالیٰ مجھے بھی اس میں سے ایک ذرہ دے دے۔
ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو ایک بندہ کھڑا تھا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عشق کا ایک ذرہ دے دے، اپنے عشق کا ایک ذرہ دے دے۔ تو وہ جا کے عرض کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا تیرا بندہ تیرے عشق کا ایک ذرہ مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں وہ تو بہت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میں چلو، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے، چلو یا اللہ تھوڑا سا دے دے اسے۔ وہ ایک ذرے کا بھی کئیواں حصہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جب واپس آئے نا تو دیکھا تو وہ جناب کھڑا ہے ایسے، آپ نے السلام علیکم، کوئی نہیں سن رہا، میں کیا حال ہے، وہ نہیں سن رہا۔ عرض گزار ہو یا اللہ یہ کیا ہوا؟ ہمارا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ ذرہ اس سے برداشت نہیں ہونا ہے، یہ تم نے تھوڑا سا دیا ہے تو اس کا یہ حال ہو گیا ہے، میں کہ اگر اسے پورا ذرہ ہی دے دے تو اس کا کیا بنتا ہے؟ تو عشق جس بندے کو مل جائے نا رب تبارک و تعالیٰ کا، تعلق باللہ کی جس بندے کو دولت مل جائے نا جی، اللہ اکبر، تو وہ بندہ پھر ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ بہرحال مزارات پہ اس طرح کے احوال ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم نے چونکہ وہابی ہم پہ اعتراض کرتے تھے تو ہم کہتے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ وہابی کہتے ہیں جی یہ سارا کچھ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں، ایک صوفیوں نے ایک مثال گھڑی، ایک جگہ ہم مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت ہم بھی بڑے خوش ہوئے، واہ جی واہ پیر صاحب آپ نے تو منجی ٹھوک دی ہے سب کی، وہ بات ایسی تھی، سنیں ذرا آپ بھی۔ اس نے کہا جی دیکھیں ایک بندہ جو ہے نا اسے آپ گلاس پانی کا بھر کے دے دیں اور اسے کہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، پانی گیا جا کے اس نے اعتراض کر دیا مزار پہ، دیکھو جی یہاں پہ سارے گندے کام ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا یہ گلاس پانی کا ہے اور آپ جو ہے نا وہاں سے بھر کے لے آؤ، ٹھیک ہے نا، اور یہ دیکھنا پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ وہ پانی لے کے واپس آیا، بالکل جناب اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، پانی صحیح سلامت پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا ہاں بھی بتا سنا پانی گرا تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں گرا، بالکل ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ اس نے کہا بتا سائڈ پہ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو اس کی فکر تھی، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، سبحان اللہ، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے تو صرف اس کی فکر تھی۔ اب وہ صوفی صاحب جو عالم صاحب تھے حضرت اقدس جل مجدہ والغیتہ، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ بس آپ کو اپنی فکر کرنی ہے، آپ کو اپنی فکر کرنی ہے۔ وہ مجمع بھائی جی نعروں سے گونج اٹھا۔ اب میں نے کہا یار دیکھو یہی بات جو ہے نا، یہ جو مثال انہوں نے بیان کی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، میں نے کہا یہی جو مثال انہوں نے دی ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کے مقصد کو فضول کہنے والی ہے۔ ہاں اس نے کہا تو اپنی فکر کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کیوں بھیجتا ہے؟ اپنی فکر ہو تو رب نبی کیوں بھیجے؟ ہر بندہ اپنی اپنی میں لگا رہے، ٹھیک ہے بھی مزے کرو، کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہے۔ اور بھائی لوگوں کی فکر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی فکر کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بھیجتا ہے۔ پھر علماء کی ڈیوٹی اسی لیے لگائی ہے کہ تم نے نبیوں کے جو مقصد ہے نا اسی پر کام کرنا ہے، نبیوں کی آمد کا جو مقصد ہے اسی کو آگے چلانا ہے تم نے۔ تو پھر ہر بندہ ہی اپنی فکر شروع کر دے۔ اس پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مثال بیان کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں کہ جو بندہ کہتا ہے نا جی اپنی فکر کرو، جیسے کہتے ہیں مثال بھی مشہور ہے، ملا تو اپنی نے بیٹ تنی چور نال کی تنی اور نال کی، پھر ملا پکا ہی ہو گیا اس بات پہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے اپنی نے بیڑنی ہے، مجھے چور کے ساتھ کیا اور کے ساتھ کیا ہے، سامنے سود خور بیٹھے رہے ہیں، حرام خور بیٹھ رہے ہیں، وہ بھی سب کو جناب میلاد کے فضائل سنا کے نکل جاتا ہے۔ کہتا ٹھیک ہے بھائی، 40-50 ہزار روپے لیا، اس نے کہا یہ بھی 6 الو بنے ہوئے ہیں میرے ہاتھ سے بھائی، وہ ان کو اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اسے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ دیکھو جی کیسا ہوا ہے، 40,000 دیا ہے مولوی صاحب نے، ہمارے بارے میں کوئی بات نہیں کی، نعوذ باللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہ یہ ایسے ہے جیسے 3 کوئی جہاز جا رہا ہو، کشتی جا رہی ہو، سمندر میں سفر کر رہی ہو، 3 منزلیں ہوں اس کی، نیچے والا جو ہے وہ ٹھوک ٹھوک کرنے لگے، درمیان والے بھاگ کے آئیں، وہ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے یار، کس چیز کی آواز آ رہی، وہ نیچے والوں سے پوچھیں کیا ٹھوک رہے ہو، کیا سوراخ کر رہے ہو؟ وہ کہیں جی دیکھو بات یہ ہے، پانی لینے کے لیے نا باہر جانا پڑتا ہے، سمندر سے پانی لیتے ہیں، تو ہم سوراخ کرنے لگے، پانی یہاں سے قریب آ جائے گا، جب پانی چاہیے ہوگا یہاں سے لے لیں گے۔ تو وہ دوسری منزل والے کہنے لگے بے وقوف ہو تم، اس طرح تو ڈوب جائیں گے۔ تیسری منزل والے جو تھے وہ تشریف لائے خیر سے، وہ بھی ایسے ہی تھے، وہ کہنے لگے بے وقوف ہو، کیوں منع کر رہے انہیں؟ وہ اپنے حصے میں سوراخ کر رہے ہیں، تمہارے حصے میں تو سوراخ نہیں کیا اپنی طرف سوراخ کر رہے ہیں، پہلی منزل میں کر رہے ہیں، دوسری تمہاری ہے، تیسری ہماری ہے، ہم تو امن کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے نبوی تعلیم، یہ ہے نبوی حکمت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مثال بیان فرمائی، میں کہ اگر وہ پہلے والا جو سوراخ کر رہا ہے
دوسری منزل والا، تیسری منزل والا اس کا ہاتھ نہیں روکے گا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو امن کے ساتھ بیٹھا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے بات نہ، گناہ وہ کر رہا ہے، ڈبوئے گا دونوں، ڈبوئے گا دونوں، اللہ ہو۔ لیکن ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے، وہ صوفی صاحب نے کہا جی دیکھو بات سنو، جو بھی گناہ ہو رہا ہے نا سامنے، آپ بس ایسے جب آئے ہیں نا، آپ کے ہاتھ میں نذرانہ ہو، خاموشی کے ساتھ بزرگ کے قبر کو چوم لو اور میرے ہاتھ چوم کے نذرانہ دو، چپ کر کے نکل جاؤ۔ جو بھی ہو رہا ہے آپ کی توجہ ادھر نہیں ہونی چاہیے، ہاں حرام ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے، تم نے توجہ نہیں کرنی بس۔ میں نے کہا ابھی کون سی مثالیں بیان کرتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں جی خلا کے کائنات نے ارشاد فرمایا دو چیزوں پر امتحان ہونا ہے جی، امتحان دو، یہ آیت مبارکہ دو چیزوں پر امتحان کا فرما رہی ہے، اور آج اگر ہم دیکھیں اپنی قوم کو اور اپنے آپ کو دیکھیں، ہم دونوں میں فیل ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، ناکام ترین لوگ ہیں ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں پہلا جس چیز پر تمہارا امتحان ہونا ہے وہ ہے تم میں جہاد کون کرتا ہے۔ کئی لوگوں نے ترجمہ یہ کر دیا اس آیت مبارکہ کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی تک تو مجھے علم ہی نہیں ہے تم میں سے جہاد کس نے کیا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں جہاد کون کر رہا ہے، نہ مطلب اس آیت مبارکہ کا یہ بنتا ہے، اللہ نے فرمایا ابھی تک ہم نے امتحان نہیں لیا، تمہیں جو جہاد سے بھاگنے والے ہیں ابھی تک ہم نے ان کو آشکار نہیں کیا، ہم نے ان کو ننگا نہیں کیا، جن کو جہاد سے نفرت ہے ہم نے ابھی تک ان کا معاملہ جو ہے نا وہ عیان نہیں کیا، ابھی تک سارے چھپے ہوئے ہیں۔ اہل ایمان کے ساتھ وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں، مزے کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ تو ہم جب مار کا حکم دیں گے نا، لڑائی کا، جب انہیں بھی پتہ لوگ آگے سے ہمیں بھی ٹھوک سکتی ہے، تو میں پھر امتحان ہونا ہے، پھر پتہ چلنا ہے کہ کون حق کے ساتھ ہے اور کون ایسے ہی ساتھ لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کا ابھی تک امتحان نہیں لیا، اور وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ اس بندے کا امتحان نہیں لیا جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ ولیجہ کہتے ہیں خفیہ راز جاننے والا، خفیہ راز جاننے والا۔ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک تمہارا امتحان نہیں لیا، تم میں کون ایسا بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کو ہی اپنا رازدار بناتا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول اور اس مومنوں کو رازدار بناتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنے اجتماعی معاملات، انفرادی معاملات، اپنے گھر کے معاملات نہیں بتاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، قسم خدا کہ میں کھولوں نا شام ہو سکتی ہے اس بات پہ، صرف اسی بات کو کھولے، آج ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں ان معاملات کو لے کر کھولنا شروع کریں، شام ہو جائے، یہ مضمون نہ ختم ہو۔ اللہ کو اور اس کے حبیب کو اور مومنوں کو چھوڑ کر میں تم نے کس کس کو رازدار بنایا ہے، اپنے گھر کی باتیں کس کس کو بتا رہے ہو تم، یہ بھی امتحان ہے تمہارا، کون کون مومنوں کے ساتھ کھڑا ہے، کون اللہ کے ساتھ کھڑا ہے، کون اس کے حبیب کے ساتھ کھڑا ہے، اور کون صحابہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ کئی لوگ تھے بیچ میں جو خفیہ باتیں جا کر کے مشرکین کو بتاتے تھے، کئی باتیں مومنوں اہل ایمان کی وہ جا کر کے یہودیوں کو بتاتے تھے، مختلف لوگوں کو جا کے بتاتے تھے، اہم راز جا کے منکشف کر دیتے تھے، انکشاف کر دیتے تھے، ان کا لوگوں کو بتا دیتے تھے۔ آپ ذرا دیکھیں، آپ اور میں ہم ذرا غور کرتے ہیں اس آیت مبارکہ پر، آج کون کون ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے خلاف جاسوسی کر رہا ہے، اللہ کے خلاف جاسوسی کر رہا ہے، اس کے حبیب کے خلاف جاسوسی کر رہا ہے، اور مومنوں کے خلاف جاسوسی کر رہا ہے۔ آج جاسوس یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، تقریریں سن کے جا کے اپنی اپنی ایجنسیوں کو اطلاع دیتے ہیں، جی مولوی صاحب تو دین کی بات کر رہے تھے، مولوی صاحب تو رب کے قرآن کی بات کر رہے تھے، مولوی صاحب تو رسول اللہ کی شریعت کی بات کر رہے تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ رب کا نظام آنا چاہیے۔ اللہ، اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا بےایمان مولوی، اتنا بڑا ٹھگ ہے مولوی، ہل سپیچ کرتا ہی ہے، تو بھائی ہوتا نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء کی جاسوسیاں کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ امریکہ والے نہیں، اسرائیل کا یہودی نہیں کر رہا، یہ کلمہ پڑھنے والے عاشق رسول کر رہے ہیں، عاشق رسول کر رہے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں، بیچ میں آ کے بیٹھتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، تقریریں سن کے جا کے بتاتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، کتابیں کھنگالتے ہیں، پھر جا کے شکایتیں کرتے ہیں، دیکھو جی یہ تو بڑی جی ہیٹ سپیچ ہے، بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، یہ تو بڑی ہاٹ باتیں کرتے ہیں، یہ کون ہے یہ لوگ؟ پھر اللہ کے خلاف پڑے ہوئے، رسول اللہ کے خلاف پڑے ہوئے، اور مومنوں کے خلاف پڑے ہوئے۔ ولیجہ کہتے ہیں خفیہ رازدار کو، میں یہ جاسوسی کر رہے ہیں، خفیہ اسی کو اس لیے تو کہتے ہیں ان کو۔ ابھی آپ آئے مبارکہ پڑھے نا، کسی مولوی صاحب کو پڑھ کے سنایا، وہ ایسے وہ ولیجہ نہیں کرنا، ولیجہ نہیں بننا تم نے، اللہ اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے ولیجہ رہنا ہے۔
کافروں کے ولیجہ نہیں بننا تم نے. بتائیں یہ آیت مبارکہ بھی موجودہ دور میں بھی دیکھ، اس آیت مبارکہ کے پکڑ کے بیٹری مارتے ہیں نا تو روشنی سب کچھ نظر آتا ہے. اس قرآن کریم کو اس طرح پکڑ کے دیکھنا کون کون دکھائی دیتا ہے تمہیں، کون کون اس کی رینج میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ. اچھا مزے کی بات دیکھیں، پھر یہاں پہ صرف وہی لوگ ہی شامل نہیں ہیں جو جاسوسیاں کر کے غیر ملکوں کافروں کو دیتے ہیں یا جناب بدماشوں کو دیتے ہیں، وہ علماء کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہیں. صرف وہی لوگ ہی شامل نہیں ہیں اس آیت مبارکہ میں، وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لوگ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم کے بارے میں، احادیث مبارکہ کے بارے میں، اس صحابہ کے بارے میں منفی باتیں کر کے ویڈیو ٹیلی ویژن پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹا پر اس طرح کر کے عام کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ بھی دشمن ہے. مرزا جیل میں جو ہے وہ کیا ہے، اس نے جو کام کیا وہ کوئی نیا کام نہیں ہے. میں سچی کہہ رہا ہوں، جو کام مرزا کر رہا ہے آج یہ کام کو نیا نہیں ہے. رفع یدین کا مسئلہ تو اہل حدیث بڑے عرصے سے اٹھائے ہوئے تھے. رفع یدین کا مسئلہ اہل حدیثوں کا مسئلہ تھا یہاں پاکستان میں، ہندوستان میں. اچھا اس کے علاوہ جو مسائل ہیں باقی مزارات کے حوالے سے وہ بھی سارا دیوبندی جماعت کی کرتی تھی، یہ اہل حدیث بھی کرتے تھے. اس سے ثابت ہوا جتنے یہ مسائل ہیں یہ بھی نئے نہیں ہیں. اور تیسری بات آ گئی اس میں جو صحابہ کرام کے خلاف بولتا ہے تو وہ شیعہ پہلے کرتے تھے. نیا کام اس کا کیا ہے بتائیں؟ کام تو سارا وہی ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ سب کا گند اکٹھا کر کے ایک معجون مرکب تیار کیا ہے. ایسا معجون جو بھی بندہ اس کی ایک چمچ لے لے وہ نہ صحابہ کا رہتا ہے، نہ خدا کا رہتا ہے، نہ اس کے حبیب کا رہتا ہے، نہ ہی اہل ایمان کا رہتا ہے، نہ قرآن کا رہتا ہے. وہ ایسا معجون تیار کیا اس نے. کوئی نئی بات تو ہے نہیں اس میں. وہ چشتی رسول اللہ والی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں ساری یہ تو وہی باتیں جو مناظروں میں پہلے چل رہی تھی. اس نے کیا نیا دیا امت کو؟ اچھا اس طرح کی باتیں یہ منظر عام پہ لا کے وہاں پہ بیٹھ کے کیا خیال ہے اس کو جو فیس بک ہے، یوٹیوب، سارا کچھ جو کچھ بھی ہے وہ صرف کلمہ پڑھنے والے دیکھتے ہیں، یا کلمہ پڑھنے والوں میں صرف وہی لوگ دیکھتے ہیں جن کا ایمان پختہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو بے دین ہو رہے ہیں اس کی بات نہیں، کتنے لوگ ہیں جو ملحد ہو رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہو رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ اللہ کے خلاف، اس کے حبیب کے خلاف اور مومنوں کے خلاف جاسوسی کر رہے ہیں، اور وہ جاسوسیاں کر کے کافروں کو بتا رہے ہیں، کافروں کو دے رہے ہیں، مواد فراہم کر رہے ہیں. یہ اسی آیت مبارکہ سے ان ذلیلوں کی بھی تردید ہو گئی. اور جو بندہ بیٹھ کے ممبر پہ جناب حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہے تو بتائیں ممبر پہ بیٹھ کے جو بول رہا ہے صحابہ کے خلاف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ میں اللہ کے خلاف جاسوسی نہیں کرنی، صحابہ کے خلاف نہیں کرنی، اور مومنوں کے خلاف نہیں کرنی. خفیہ راز جو تمہارے ہیں وہ جا کے لوگوں کو بیان نہیں کرنے. تو بتائیں جو بھی صحابہ کے معاملات ہوئے ہیں تو کون ہوتا ہے بیٹھ کے جناب ٹی وی پہ اور جناب اس طرح کر کے فیصلے کرنے والا، ان کے خلاف باتیں کرنے والا؟ تو جاسوس ہے. نہیں سمجھ آیا؟ تو ولیجہ خیر خواہ بن کے رہنا تم نے اللہ کا اور اس کے حبیب کا اور مومنوں کا. تو کیا بنا ہے اب نہ بتا ذرا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے دیکھیں جی، یہ تنبیہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا کوئی غلط کام کر رہا ہو، کہتے ہیں یہ نہیں کہتا تو فلاں فلاں یہ کام کیا تو نے، صرف اتنا کیا دیتا ہے مجھے سب پتہ ہے. اتنے سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ یار ان کو تو سب پتہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا واللہ خبیر بما تعملون. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ کو ساری خبر ہے. تم اللہ کے خلاف کھڑے ہو، تم حبیب کے خلاف کھڑے ہو، تم مومنوں کے خلاف کھڑے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو. یہ دیکھیں بھئی حضور کے صحابہ کے دور کے جو مومن تھے، صرف منافق جو تھے ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہر دور کے، چاہے وہ ارطغرل غازی کے دور کے منافق ہوں وہ بھی اس کا مخاطب ہیں، چاہے وہ جناب حضرت سلطان اسلام حضرت مولانا عز الدین عبدالسلام رحمہ اللہ بن عبدالسلام رحمہ اللہ ان کے دور کے جاسوس ہوں، اسلام کے خلاف جاسوسی کرنے والے ہیں وہ بھی شامل ہیں. حضرت غوث پاک کے دور کے ہوں، ایوبی کے ہوں، زنگی کے ہوں، اور جناب اورنگزیب عالمگیر کے دور کے جناب منافق ہوں جو جناب یہودیوں کو، ہندوؤں کو، مشرکوں کو، نصارہ کو جا کر جاسوسی کرتے ہوں. یا پھر جناب جب انگریز یہاں پہ آئے تو بڑے بڑے گدی نشینوں نے جا کر مسلمانوں کی جاسوسیاں کی ہیں، مسلمانوں کے خلاف باتیں کی، اور انگریزوں سے جا کے انہوں نے بڑے بڑے پلاٹ لیے، کئی جناب گاؤں لے لیے، انہوں نے زمینیں لی، ان سے حاصل کی ہتھیائیں، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف باتیں کر کے جاسوسیاں کی انہوں نے. سارے کے سارے شامل ہیں. میرے دور کے جاسوس جو ہیں وہ بھی سارے شامل ہیں، کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچا، چاہے وہ مذہبی جاسوسی کرنے والا ہو، چاہے وہ دنیاوی جاسوسی کرنے والا ہو وہ مسلمانوں کے خلاف کام کرنے والا، تو وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان سب کو دھمکی ہے بہت بڑی. واللہ خبیر بما تعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو جاننے والا ہے، جو کچھ بھی تم کرو.